بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان 4 انبیاء اکرام کے بارے میں بتایا جائے گا جو آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت کعب سے منقول ہے کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں، 2 زمین پر یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمانوں پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ سامعین و ناظرین، جو 4 انبیاء زندہ ہیں ان میں پہلا نام حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن اساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی درازی عمر کے متعلق حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ بعض نے فرمایا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے حمد کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکوں گا، روزہ رکھنے والے میرے بعد روزہ رکھیں گے لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا، نماز پڑھنے والے میرے بعد نماز پڑھیں گے لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے الیاس، میں اس وقت تک تمہاری موت کو مؤخر کروں گا جب دنیا میں کوئی بھی میرا ذکر کرنے والا نہ ہوگا، یعنی قیامت تک تو زندہ رہے گا اور تیری موت قیامت کے قریب آئے گی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ دوسرے نبی جو زندہ ہیں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پیا تھا۔ چنانچہ حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے چشمہ حیات سے پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے چشمہ حیات نہ پایا۔ اسی طرح علامہ عبد المصطفیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا۔ تیسرے نبی جو زندہ ہیں وہ آسمان پر موجود ہیں، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ہم بخارجین منہا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ چوتھے نبی جو زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دسترس سے بچانے کے سلسلہ میں 5 وعدے فرمائے تھے، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔
जाए। इबलीस ने यहूदियों के इस दस्ता को जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता दिया और 4000 आदमियों ने मकान का मुहासरा कर लिया। बाज रवायात में है कि यहूदियों ने एक शख्स तेतलानूस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के वास्ते भेजा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो मकान में न मिले, इसलिए उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया था और ये शख्स जब घर से निकला तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया था। यहूदी समझे कि यही ईसा है और इन्होंने अपने ही आदमी को ले जाकर कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और कुर्बे क़यामत हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती की हैसियत से जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। सामीन नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें 4 अंबिया इकराम के बारे में बताया गया कि वो आज तक जिंदा हैं और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।